ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سماویہ، اور ڈاکٹر سماویہ سے آج ہم بات کریں گے ہر گھر کا مسئلہ، ہر انسان کا مسئلہ، وہ ہے جی بالوں کا مسئلہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ۔ ڈاکٹر سماویہ، ڈاکٹر سماویہ تو صرف بالوں کے ہیلتھ کیئر کے بارے میں آج ہمیں نہیں بتائیں گے، لیکن آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں کبھی ہم ان سے ٹرانسپلانٹ اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اس چیز کی بھی یہ ماہر ہیں۔ لیکن ابھی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو ہے ان کو بچا لیا جائے، ٹرانسپلانٹ تک بات نہ پہنچے، ایسا ہی ہے نا جی؟ بالکل۔ اچھا جی، تو ہمیں کچھ 3-4 ایسی ٹپس بتائیں خاص طور پہ ڈائٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ، کہ بال گرنا بند ہو جائیں یا کم ہو جائیں۔ سو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ یا آپ لوگ جو ہوتے ہیں ایکسٹریم ڈائٹنگ پہ چلے جاتے ہیں سلم ہونے کے لیے، ڈراسٹک آپ لوگ ڈائٹ کا کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ میجر افیکٹ ان فیمیل اینڈ میل بوتھ جب ڈائٹ سے ہوتا ہے تو پہلا کوشچن میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈائٹ پہ تو نہیں ہیں۔ اگر وہ کسی ڈائٹ پہ ہوتے تو ہم انہیں بولتے ہیں کہ اسٹاپ دس، لائک ایکسرسائز کے تھرو آپ کنٹرول کریں یا اپنا گریجولی ڈکریز کریں، ڈراسٹک ڈکریز نہیں کرنا چاہیے ویٹ۔ جب ڈراسٹک ڈکریز ہوتا ہے اس سے آپ کا ہیئر فال میسو ہوتا ہے۔ دین یو ہیو ٹو انکلوڈ سرٹن فوڈز لائک فش، بہت اچھا ہے، اس میں پروٹین جتنا آپ لے کے آ سکتے ہیں، کیرٹ جوس، یہ چیزیں دے ہیلپ ٹو سم ایکسٹینٹ بٹ آبویسلی ناٹ جتنا کہ علاج وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ آپ کا انفلوئنس ہوتا ہے ہیئر فال کے کو انکریز اور ڈکریز کرنے پہ۔ اچھا، فش کھانی چاہیے زیادہ، کیرٹ جوس، پروٹینز میکسیمم پروٹین، بیسیکلی پروٹینز زیادہ کھانی چاہیے۔ اور جب بھی ویٹ لاس کریں تو اٹس بیٹر کہ آپ نیوٹریشنسٹ سے مل کے ویٹ لاس کا اپنا ایک پیٹرن بنائیں، ایک طریقہ رکھیں کہ کیسے میں نے ویٹ لاس کے 10 kg پر منتھ کرنا ہے، 5 kg پر منتھ کرنا ہے، وہ آپ کو آپ کے ویٹ اور ہائٹ کے مطابق ساری ڈائٹ پلان کر کے دیتے ہیں۔ بالکل، اس میں یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر سماویہ کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم جب ڈائٹ کی طرف جاتے ہیں، آپ نے کہا نا ایکسٹریم ڈائٹ کی طرف آپ جب جاتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کاربس جو ہے وہ بالکل زیرو کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک ایشو آ رہا ہوتا ہے، اور اس کی بھی آپ کو باڈی کی جو ہے وہ کاربس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی باڈی کو بھی۔ تو اس طرح کے جو پلان ہوتا ہے ڈائٹ پلان، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہر چیز کو ایک بیلنس اس میں آپ کو رکھنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی یو ہیو، آپ کو اف یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور اسکن اینڈ یور ہیئر، تو آپ کو اپنے ڈائٹیشین سے مسٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ پلان کریں آپ کا۔ اچھا، یہ جو خاص طور پہ مردوں میں بال گرنے کی جو بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جینیٹک ہے، اگر آپ کے جینز میں ہے اور انہیریٹنس میں ہے، بال نہیں ہے تو بال پھر نہیں ہوں گے، تو از دس ٹرو؟ یہ اس کا جین سے بھی تعلق ہے آپ کی انہیریٹنس میں، یا مطلب پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرتا ہے اور گرنے ہی ہوتے ہیں ایک عمر میں جا کے مردوں کے بال؟ ایکچولی اس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف بالنس ہے، ایک ایج ریلیٹڈ ہوتی ہے جسے ہم تھننگ کہتے ہیں، وہ میل فیمیل دونوں کو ہوتی ہے، اور وہ موسٹلی آپ کے ٹاپ آف دا ہیئر سے ہوتی ہے۔ جو آپ نے جینیٹک کا، یس اٹس جن کی فیملی میں ہوتا ہے وہ ایبسولوٹ ہوتا ہے، اگر مدر فادر دونوں سائڈ سے ہوتا ہے تو دیر از نو چانس کہ اس کے ہیئر بچ سکیں۔ اس کے لیے پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریسٹور یور ہیئر، یا کس طرح سے جو ہیں ان کو بچا کے رکھیں۔ تو یہ فیملیز میں ہے، دیٹ از جینیٹک، اینڈ یہ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے کازز میں ہیئر فال کی۔ اور ضروری نہیں بھی ہے کہ ہو، مطلب جینز میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 2 بھائی ہیں، ایک کے بال گر گئے ایک کے نہیں گرے، کہتے ہیں وہ میرے تو ننیال پہ چلے گئے تھے، وہ کہتے ہیں میرے ددیال پہ چلے گئے۔ اٹس ادر وے اراؤنڈ، جب ہمارے کلینک میں پیشنٹس آتے ہیں تو واٹ ہیپنز از کہ جب ان کے ایک بھائی آتا ہے، دوسرا بھائی بھی آتا ہے، کزن بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک کا اگر سکسیزفل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو فل فیملی ہمارے پاس آتی ہے۔ تو اٹس موسٹ اس طرح سے بہت ریئر میں نے دیکھا ہے یہ کہ ایک کا جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے ہیئر فال اور ایک کا ڈیلیڈ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہونا ہوگا صحیح۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس ہیئر فال سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا اگر آپ کی جینس میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک پوائنٹ پہ آ کے بال تو آپ کے گرنے ہیں اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیا یہ ٹھیک بات ہے یا یہ مت ہے، یا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایکچولی پیرنٹس آئیڈینٹیفائی کریں، موسٹلی جو میل ہوتے ہیں وہ 17 ایئرس سے ایکسپیرینس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا کوشچن ہوتا ہے کس ایج سے آپ کو، تو وہ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں، 1 سال ہوئے 2، لیکن 17-18 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بائی 25 جن کی فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہوتی ہے وہ بالڈ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اکثر بچے آتے ہیں جن کا ہم PRP کرتے ہیں، PRF کرتے ہیں، ایکزوزوم کرتے ہیں تاکہ ان کی سرجری کو ڈیلے کریں 25 تک، کہ جتنا ہم ان کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ 25 از دا رائٹ ایج جس میں ہم کہتے ہیں کہ اوکے نو مور ڈیلے، بیکاز آپ کا ڈونر ویک ہو گیا، لیٹس گو ہیڈ وتھ سرجری۔ ڈیلے کر سکتے ہیں، اسٹاپ نہیں کر سکتے۔ اوکے، یعنی جس نے
جانا ہے اس نے جانا ہے. Exactly. کوئی نہیں روک سکتا, جانے والے کو کوئی نہیں روک سکتا. جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی, تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں. ارے واہ, تو یہ تو ہم اپنے جاتے ہوئے بالوں کو کہہ سکتے ہیں. لیکن I'm doing good. ویسے ڈاکٹر صاحب ہے نا کچھ ابھی عمارت قائم ہے ابھی تھوڑی سی. یس, آپ کی ایج کے مطابق. یس, ایج کے مطابق. آپ دونوں کریں پروگرام, 25 میں سال کی ادھر عمر دیکھتا ہوں. ہاں جی, اور سنائیں کیا حال ہے؟ عدیلہ ٹھیک ہو؟ عثمان ٹھیک؟ ہاں عثمان وہ ذرا گاڑی چینج کر رہا تھا, کیا حال چال ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے کہا تھا کہ یہ راز ہم توثیق سے ضرور پوچھیں گے کہ مطلب 25 سال کی عمر میں بھی آپ کے بال اتنے اچھے کیسے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں ایسا؟ ہاں یہ دیکھیں نا, اب ہوئی نا بات, اب آپ نے مجھے واپس شامل کیا. دوستی ہو گئی. نہیں, ہم لوگ لکھتے تھے 25 پلس, اگر ایج چھپانی ہو تو آپ 25 پلس. ایگزیکٹلی, اس میں 50 پلس بھی آ جاتا ہے اور 60 پلس. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ایک عموماً ہم سنتے ہیں کہ جی فلانے شہر کا پانی بہت اچھا ہے, مثلا پشاور کا کہتے ہیں جی پانی بہت اچھا ہے, یا کسی اور علاقے کا پانی اچھا ہے بالوں کے لیے. ہاں جی, میں فلاں شہر میں موو کر گیا ہوں پچھلے 5 سال سے, تو وہاں آ کے میرے بال بہت گر گئے کیونکہ پانی اچھا ہے. یہ پانی اچھا نہ ہونا یا اچھا ہونا, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ نہاتے ہوئے بالوں کو گرم پانی سے دھونا چاہیے یا ٹھنڈے پانی سے؟ پہلے جو آپ کا کوسچن ہے, یہ بہت کامن ایک متھ ہے جو میرے پاس آتی ہے ریگولرلی. ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور ڈفرینٹ شعبوں میں, جس طرح آرمی والے آ جاتے ہیں. پانی کا ایز سچ لانگ ٹرم کوئی لینا نہیں, کیونکہ ان کی نا پوسٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں اور چینج ہو رہا ہوتا ہے شہر. اور اس طرح سے بینکرز ہوتے ہیں, ان کی پوسٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے پروفیشن میں اگر آپ ہیں کہ ہر 2-3 سال بعد آپ کا شہر بدل رہا ہے, اور ان سے میں پوچھتی ہوں آپ کے کتنے فیملی ممبرز افیکٹ ہوئے اس سے. اچھا, آپ کے اگر سر کے بال گرے ہیں تو آپ کی آئی بروز, مسٹیش, آپ کے جسم کے بال بھی گرے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں. تو دے گاٹ لائک یو گاٹ یور آنسر. نو, ایبسلیوٹلی نو. ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ ڈز, بٹ زیادہ تر یہ نہیں کرتا. اچھا, تو شہروں کے پانی بدلنے کا بال گرنے سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اٹس لائک ہارڈ واٹر اور سافٹ واٹر میں فرق ہوتا ہے. تھوڑا بہت آپ کے ٹیکسچر بدل جاتا ہے. بال, آپ کے انوائرمنٹ ایکسٹریم ہاٹ ایکسٹریم کولڈ میں تھوڑا بہت افیکٹ آتا ہے, لیکن جو بالنس ہے اس کا کلائمیٹ سے اس طرح لینا دینا نہیں ہے, واٹر سے لینا دینا ایز سچ نہیں ہے. اگر اس کی پراپر کازز آپ پڑھیں تو اس میں نہیں ہے. لیکن اگر آلودہ ہوتا ہے پانی, کہا جاتا ہے نا کہ اگر پولوٹیڈ ہے پانی تو اس میں بھی بال آپ کے گر سکتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ روٹس اس کی ویک ہوتی ہیں. یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے؟ آپ کے بالوں کا ٹیکسچر خراب ہوتا ہے, گرنا ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتا ہے, لیکن بالڈنس نہیں ہوتی. میرا پوائنٹ ہے بالڈنس کا, وہ کسی اس لیول پہ نہیں ہوتی. اور ٹھنڈا گرم, ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہیے؟ اب یہ ایک ہے کہ ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں نیم گرم پانی یوز کریں. سردیاں ہیں, گرمیاں, نیم گرم. لوگ کیا کرتے ہیں, گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں اور سردیوں میں گرم سے. ہمارا یہ پوائنٹ ہوتا ہے, ان کو ہم سمجھاتے ہیں. ہمارے کلینک کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا پروٹوکول بہت اسٹرکٹ ہے. تو آپ اسٹرکٹ پروٹوکول رکھیں گے تو آپ جا کے اپنے ہیئر کو پریزرو کر سکیں گے. تو نیم گرم پانی دونوں موسموں میں رکھیں آپ. نیم گرم پانی سے, میں تو بہت تیز گرم پانی سے سرد ہوتا ہوں. ایون گرمیوں میں بھی, میں آپ بتاؤں بڑی عجیب اسٹوپڈ سی بات ہے ویسے, کہ گرمیوں میں بھی میرا دل کرتا ہے گرم پانی سے نہ ہو. اینڈ اٹس گڈ آپ کی اسکن کی, اٹس گڈ فار یور اسکن, کیونکہ آپ کی ساری ڈرٹ جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. آپ کی اسکن جو آپ لائک ایکسرسائز کر کے جاتے ہیں, باہر سے جاتے ہیں, گرمیوں میں زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے, پولوشن زیادہ ہوتی ہے, آپ لوگوں کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں. لوگ جا کے ٹھنڈے پانی سے شاور لیتے ہیں, تو ٹھنڈے پانی سے اگر آئل میں ٹھنڈا پانی آپ ڈالیں تو وہ مکس نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو یو ہیو ٹو رنس یور باڈی, تو رنس کرنے کے لیے باڈی کو اٹس بیٹر کہ آپ ہمیشا تھوڑا سا گرم, ناٹ ٹو گرم کہ خود کو برن کر دیں, لیکن ہونا چاہیے. اچھا, لیکن عموماً ہوتا ہے نا گرمیوں میں لوگ ظاہر کہتے ہیں جی بس ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے نیچے جا کے, تو وہ ایسا نہیں ہے. تو وچ از گڈ, اس کا مطلب ہے یہ جو میری عادت ہے یہ اچھی ہے. ہاں, جلانے کے علاوہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے, جن میں خود شامل ہوں, کہ ہم عموماً کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو اسکیلپ ہے وہ بہت زیادہ آئلی ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں بالوں میں آئل بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, یا اوور آل آپ کو باڈی کا جو آئل ہے اسی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کے لیے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیس آئلی ہے, آئلی اسکن والوں کو موسٹلی, جن کا فیس آئلی ہوتا ہے, باڈی آئلی ہوتی ہے, جن کو سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے, ان کو اسکیلپ پہ بھی ہوتی ہے, کیونکہ اسکیلپ از آلسو اسکن. آپ لوگ اسکیلپ کی اسکن کو بالکل اگنور کرتے ہیں. آپ کا فوکس ہوتا ہے ہیئر. آپ کو لگتا ہے ہمارے ہیئر گریسی ہیں. ہیئر گریسی نہیں ہوتے, آلویز آپ کا اسکیلپ گریسی ہوتا ہے. تو آپ یہ ایک چیز سب کو پتہ ہونی چاہیے, جن کا فیس ڈرائی ہوتا ہے ان کا اسکیلپ بھی ڈرائی ہوتا ہے. ٹھیک,
پھر سیکنڈ سردیاں جس طرح بھی ہیں, سردیوں میں لوگ کیا کرتے ہیں انڈور آؤٹ ڈور جی ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں, اسکارفس بھی لے لیتے ہیں اور اس کو وہ 24/7 گرم رکھتے ہیں جس سے میٹڈ ہیئر ہو جاتے ہیں, ٹینگلڈ ہو جاتے ہیں. انڈور آپ جب رہیں کوشش کریں جتنا اپنے بالوں کی جڑوں کو ہوا لگا سکتے ہیں لگائیں کیونکہ اٹس گڈ فار یور ہیئر ہیلتھ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک جو بڑا کامن پرابلم پتہ نہیں خیر ہر نسل کے ساتھ ہوگا لیکن اب میں نے دیکھا کہ آج کل اور وہ ہے بہت جلدی بال سفید ہونا. تو یہ بھی اس کا بھی تعلق ہماری ڈائٹ سے ہے, جس طرح کی ہم خوراکیں کھا رہے ہیں. بالکل ینگ لڑکوں کو میں دیکھتا ہوں 20s میں بال سفید ہو رہے ہیں, اس کو ڈائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ علیحدہ بات, لیکن بال سفید ہونے کا مسئلہ, ڈو یو ایگری ود دس کہ ایک کامن پرابلم اس وقت بڑھ گیا ہے یا ہر جنریشن میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں, اٹس لائک آئی مسٹ سے 1 out of thousands ہوتا ہے. ہاں, میں نے ابھی لائک اگر میں ریگولر 6 months میں 2 پیشنٹس دیکھوں گی, جب میں ان سے ہسٹری لیتی ہوں تو ان کی فیملی میں یہ ہوتا ہے. اور یہ لائک اس کا ڈائٹ سے ایز سچ کنکلوسیو اسٹڈی کوئی بھی نہیں ہے جس پہ ہم بولیں کہ اوکے میکڈونلڈ کھانے سے یا جنک فوڈ لینے سے آپ کے ہیئر پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. ابھی اس کی کنکلوسیو کچھ چیز نہیں آئی دنیا میں, جب وہ ہوگی تو لیٹس سی کیا ہے اس کا. لیکن ایز سچ اور ایک اور بھی آج کل بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کہ مطلب بال بلو ہو جاتے ہیں لوگوں کے, آپ نے لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں, پھر ایک عمر آتی ہے کہ وہ سفید بال نیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. سامنے سے میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے فرنٹ سے ایسے, تو ایسے کوئی کیسز آئے کبھی آپ کے پاس؟ ہاں اکثر آتے ہیں, کچھ ابھی ہم اسٹوڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس لیے زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں آپ کے تو فرنٹس ہیں, کچھ لوگوں کے تو اینڈز جو ہیں گرے ہوتے ہیں, گولڈن ہوتے ہیں, پرپل پنک ہوتے ہیں, ملٹی کلر. ایگزیکٹلی. اچھا نہیں, آن اے سیریس نوٹ, بہت زیادہ ڈائی کرنا اور ہیئر پروڈکٹس یوز کرنا اس سے بالوں کی ہیلتھ پہ, لیکن ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل اتنی اچھی کوالٹی کی پروڈکٹس آ گئی ہیں کہ وہ افیکٹ نہیں بھی ہوتا, لیکن ڈائی جنرلی بال رنگنا بالوں کی کوالٹی کو اثر کرتا ہے. اس کا کافی حد تک کرتا ہے. فریزینس اس میں آ جاتی ہے کیونکہ اس میں امونیا ہوتا ہے. اگر یہ کہتے ہیں امونیا فری ہیں دین اٹس اے PPT. تو آپ کو جس طرح گرینگ ہیئر ہے 1 month روٹ کریں. جب بھی آپ سیلون میں جاتے ہیں ان کو بولیں جسٹ روٹس, ہمارے فل بال بار بار نہ کریں, آپ ہمارے صرف جڑیں جہاں سے سفید ہوئے وہاں سے اور اسٹرینڈ کر رہے ہیں. پھر دین آپ جب کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں اوکے آپ بال ڈائی کریں, آن دا ٹاپ وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ یو اندر ہیئر ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ. آلویز آپ کو 7 to 14 days کا گیپ دینا چاہیے آفٹر یور ڈائی. کسی بھی ڈائی ایٹ دا سیم ٹائم کبھی بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہیئر کی اکٹھی نہیں لینی چاہیے. پھر آپ جب سیلون سے کوئی ٹریٹمنٹ ہیئر کی لے رہے ہوتے ہیں, پھر آپ اپنے ٹرائیکالوجسٹ ہیئر ایکسپرٹ کو بتائیں کہ میں یہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں, تو پھر ہمیں کچھ اپنی ٹریٹمنٹس روکنی پڑتی ہیں کہ آپ وہاں سے یہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. کیونکہ بال تو بیچارے بے زبان ہیں, اب ان کے اوپر ظلم در ظلم آپ کرتے چلے جائیں گے تو وہ تو کہیں کسی عدالت میں جا کے کیس دائر نہیں کر سکتے. تو آپ ہی نے ان کا خود خیال رکھنا ہے کہ مطلب شوخے ہو کے ایک چیز کرا لی پھر دوسری کرا لی, اب اس چیز کا وہ اسٹریٹ. اب خواتین, میں جانتا ہوں کچھ خواتین کو جو بہت زیادہ اسٹریٹنر استعمال کرتی ہیں, ہیں کہیں آگے پیچھے مل جائیں گی مجھے, کہیں میں تھوڑا سا ڈھونڈوں تو قریب میں ہی مل جائیں گی. تو اسٹریٹنر سے بھی بہت زیادہ وہ ایک طرح سے آپ ایک طرح سے بالوں کو استری کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کیا اس سے بالوں کا ٹیکسچر خراب ہوتا ہے صرف اسٹریٹ کرنے سے زیادہ, یا پھر روٹس بھی ویک ہوتی ہیں؟ اوکے, یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ وائزلی یوز کریں, اس کا ٹمپریچر کنٹرول رکھیں 150 180 اور وہ بھی ریگولر بیسس پہ نہیں, ونس اے ویک, اٹس اوکے. روٹس کے پاس نہیں جانا. اس سے آپ اگر لوور اینڈ کرتے جاتے ہیں اور ریگولر کرتے ہیں آپ کے اسپلٹ اینڈز ہو جاتے ہیں. ناؤ ود ہیٹ, بلو ڈرائر ہیں, جو بھی یہ ہیٹنگ کے چیزیں ہیں, ان سے آپ کو بالنس ہوتی ہے, اور وہ جو بالنس ہے وہ ریکور نہیں ہوتا. چل بھائی سبین تیار ہو جا سبین, یہ تو پریشان کر دیا. ہاں, تو ڈونٹ ٹیک اٹ لائک اپنے روٹس کی طرف نہ لے کے جائیں. جتنا آپ اینڈ کی طرف رکھ سکتے ہیں اور جتنی منیمم ہیٹ کے ساتھ خود کو یوز ٹو کر سکتی ہیں آپ اس ہیٹ سے یوز ٹو کریں, ہے نا. اب میں یہی سوچ رہی ہوں, آج کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے آپ کے بال جو ہے نا اس پہ آئرن کم ہو بال آپ کے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور بہت امپورٹنٹ کویشچن وہ یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روز بال جو ہیں آپ کو نہیں دھونے چاہیے. بالوں کو آپ کو دھونا چاہیے ہر 1 دن کے بعد, کتنا فریکوینٹلی اس کو دھونا چاہیے, یہ اس کو تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیں. اب یہ ہر ڈاکٹر کی ایک اپنی وہ ہے, ہر میڈیا انفلوئنسر کی اپنی ایک سوچ ہے. اب ایک ڈرائی اسکیلپ کے ساتھ میرے پاس پیشنٹ آتا ہے, اس کی ہم جو رجیم ہے ڈفرینٹ رکھتے ہیں. گریسی کے ساتھ آتا ہے اس کی ڈفرینٹ آتی ہے, الٹرنیٹ ڈیز پہ ہوتے ہیں. نارملی لوگ جاتے ہیں تو جا کے اوکے ہمارے ڈرائی ہیں, موئسچرائزنگ والا شیمپو اٹھا لیتے ہیں.
ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہیئر اگر آپ کے ہیں تو یو ہیو اے پرسنالٹی. اف یو ڈونٹ ہیو اے گڈ ہیئر یو ڈونٹ ہیو اینی پرسنالٹی ایٹ آل. اور جن کے ہیئر نہیں ہوتے دے گو انٹو میسو ٹراما, وہ سوشل آئسولیشن, ان چیزوں میں ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں. جس طرح آپ شیمپوز کی بات کر رہی ہیں, موئسچرائز, آپ کو اگر پتہ ہے آپ کے بال ڈرائی ہیں, آپ موئسچرائزر والا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس گڈ, 2 to 3 times a week آپ کریں. لیکن پھر اگین شیمپو میں پرابلم آ جاتا ہے. پاکستان میں وہ کہتے ہیں اتنی سی بوتل ہے تو وہ تو 2 دن میں ختم ہو جاتی ہے. ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جس طرح توثیق ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے, ہم سب کے بالوں کی لینتھ پہ نہیں جانا چاہیے. ہم سب کا جو ہے اسکیلپ اس کا سائز سیم ہے. اگر یہ 2 drops یوز کریں گے آپ, 2 drops میں ہم سب کا سیم ہے, اس کی جو جھاگ ہے وہ آپ بالوں پہ لے کے آئیں. یہ نہیں کہ بال زیادہ ہیں تو آپ نے آدھی بوتل اس پہ ڈال دی. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا آپ کا. آل دا بیسٹ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہم رائزنگ پاکستان ملیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آج ہم نے بات کرنی ہے حکومت کا جو صحت سہولت پروگرام ہے اور صحت کارڈ جو ہے اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے بہت سے کویشچنز آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ اس کو کون استعمال کر سکتا ہے, کیسے استعمال کر سکتا ہے, اس کے کیا فوائد ہیں. اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہمارا صحت کارڈ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ بہت انٹرسٹنگ سوسائٹی کے اندر چینج اور پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے اس کا بہت انٹرسٹنگ طریقے سے اس پہ بات ہو رہی ہے, ہیلتھ کے حوالے سے اس پہ بات ہو رہی ہے. تو اس پہ ذرا ڈیٹیل میں اوور ویو لے کے آتے ہیں ہم اس بریک کے بعد.